خواتین و حضرات، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے اور میری ریکویسٹ ہے جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں اور وہ لوگ جو سویڈن کے سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں، مستقبل میں سویڈن میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس ولاگ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ولاگ میں سویڈن کے سرکاری دفاتر کا نظام، سویڈن میں اگر آپ کسی اتھارٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس اتھارٹی کا جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رویہ ہوگا، آپ کو مسائل ہوں گے تو آپ کیا کریں گے، اگر آپ سویڈن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کون سے حقوق حاصل ہیں، اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں ملازم ہیں تو وہاں پہ آپ کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ کو بہت خیال رکھنا ہے، کون سی ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی اتھارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمام معلومات ہے، ایک بہت ہی تفصیلی لیکچر ہے جو ہمارے بہت اچھے دوست جناب ابرار اکبر صاحب اخوت سویڈن کے جنرل سیکرٹری ہیں اور خود یہاں ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، انہوں نے حال ہی میں ہمارے ہونے والے ایک سیمینار جو ہے اس میں انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا، اور یقین کریں کہ وہاں پہ موجود جو لوگ تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جو تقریباً 20 25 30 سال سے سویڈن میں رہ رہے تھے اور جو نئے آنے والے بھی تھے۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ ابرار اکبر صاحب نے جو معلومات اپنے اس لیکچر میں دی ہیں وہ بہت سی معلومات ان سب کے لیے نئی تھی اور بہت ہی وہ اہم معلومات ہیں۔ یہ ولاگ جو سویڈش پبلک سروس اینڈ کمپلائنس کے بارے میں ہے، یہ آپ سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف آپ اسے خود دیکھیں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی ضرور ان سے شیئر کریں، اور اسے دیکھنے کے بعد آپ کو پورے سویڈن کے سسٹم کی، یہاں کے اداروں کی، سرکاری ورکنگ کی اور حقوق و فرائض کی، سب کی آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ آئے گی۔ تو آئیے جناب، ہم چلتے ہیں ابرار اکبر صاحب کے اس لیکچر کی جانب۔ اس کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جی السلام علیکم جناب، ابرار اکبر نام ہے کہ میرا، میں آج سے 33-34 سال پہلے 18 سال کی عمر میں سویڈن آیا تھا۔ مجھے پاکستان سے قطن کوئی شکایت نہیں، اس نے مجھے سب کچھ دیا، مجھے پہچان دی، مجھے میری جو ہے وہ نام دیا، لیکن مجھے سویڈن سے بھی پیار ہے۔ اس نے بھی میری تمام ضرورتیں پوری کی، اس نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اور آج تک مجھے کوئی جینون شکایت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ میں آربس فمیلنگ میں ورکسا میلس کنٹرولر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ آربس فمیلنگ میں کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور کسی کو کوئی جینون شکایت نہ ہو۔ ابھی عارف صاحب بتا رہے تھے کہ یہ محفل زیادہ ثقیل نہ ہو جائے، تو میں کوشش کروں گا اسے تھوڑا سا انٹریکٹیو بنایا جائے۔ سویڈن کا بجٹ 2023 کے لیے 1279 بلین ہے۔ یہ ہماری جو ہے انکم ہے، ٹیکسز ہیں ہمارے، اور جو خرچہ کرنا ہے حکومت نے اس سال وہ تقریباً 1200 ارب کرونا ہے۔ یہ اپروکسیمیٹلی 110 بلین US ڈالر بنتے ہیں۔ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 14,000 بلین پاکستانی روپیز ہے، تقریباً 50 بلین US ڈالر۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی پوسٹیں ہیں اس کے اندر، اس میں ہماری ہیلتھ کیئر کے لیے 109 بلین ہیں، ہماری بیماری کے لیے اور ڈسیبلٹیز کے لیے 106 بلین ہیں، بچوں کے لیے فرالدہ پلاننگ ایٹسیٹرا اس کے لیے 103 بلین ہیں، ایجوکیشن اور ریسرچ کے لیے 94 بلین ہے، اور لیبر مارکیٹ جہاں میں کام کرتا ہوں اس کے لیے 88 بلین ہے۔ میرا شعبہ جو میری آمدنی ہے وہ اپروکسیمیٹلی 44 بلین کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارے سویڈن میں 2,90,000 اسٹیٹ امپلائیز ہیں، اور پر کیپیٹا انکم سویڈن کا جو ہے وہ 60,000۔ اب سویڈن میں رہتے ہوئے کچھ باتوں کا آپ کو لازم پتہ ہونا چاہیے کہ سویڈن میں جو یہ اسٹاٹلی فار ورکنگ ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے، آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اگر آپ اگلی فوٹو لیں، پاکستان میں اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں ایک ٹرائکوٹمی کی بات کی جاتی ہے کہ جو لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری 3 پاور ہولڈرز ہیں۔ سویڈن میں یہ بات نہیں کی جاتی۔ سویڈن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سویڈن کا شہری ہے وہی طاقت ہے، اس میں وہی پاور ہولڈر ہے۔ سٹیزن جو ہیں، شہری جو ہیں، ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو ہم رکسڈاگ کو، پارلیمنٹ کو اپنے ممبرز بھیجتے ہیں۔ رکسڈاگ میں جو ہے وہ گورنمنٹ بنتی ہے۔
اور جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں جسے ہم یہ استاپری کا انڈیگیٹر کہتے ہیں انہیں چلاتی ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو کسی شہری کو پسند نہ ہو تو وہ عدالت میں جائے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم پاکستان میں. دوسری بات ہے کہ سویڈن میں طاقت شاقت کی بات مجھے تو پچھلے 30-32 سالوں میں کہیں سنائی تو نہیں ملی کہ جی یہ پارلیمنٹ طاقت ہے یا یہ کورٹ طاقت ہے یا جی یہ ادارے طاقت ہے. وہاں پہ صرف ڈیوٹیز کی، رسپانسبلٹیز کی اور رائٹس کی بات ہے. تو آپ کو اگر اسقاط برکت سے کوئی مسئلہ ہے، آپ اگر ان کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو آپ انہیں لیٹر لکھیں گے کہ اس فیصلے سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا اور اس قانون کے تحت میرا یہ حق بنتا. وہ آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کو اس کا جواب پسند نہیں آتا تو آپ کورٹ میں کرواتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری بات کہ یہاں پہ جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کا وہ اپنا کام کرتی ہے، رکس اپنا کام کرتی ہے. اور نہایت ضروری بات، اب اگر آگے چلیں کہ یہ جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. کوئی طاقت سویڈن میں، کوئی ادارہ ان پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سویڈن میں سزائے موت نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی آپ نے بڑا جرم کیا ہو، آپ کو سزائے موت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ جو کارپورل پنشمنٹ ہوتی ہے، جسمانی سزا، چاہے وہ آپ اپنے بچوں کو دیں، چاہے اپنے کسی پارٹنر پہ ہاتھ اٹھائیں، اس کی اجازت نہیں. اور تیسری بات کہ ٹارچر، آپ نے جتنا مرضی جرم کیا ہوتا ہے، پولیس آپ پہ ٹارچر نہیں کر سکتی، کوئی ادارہ آپ پہ ٹارچر نہیں. دوسری بات، آپ کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق ہے تو آپ کو اپنے مذہب کی مکمل آزادی ہے جب تک آپ دوسرے کو تنگ نہ کریں. اس کے بعد آپ کو سزا صرف اس جرم کی ہو سکتی ہے جس کو لا بک جرم قرار دیتا ہے. اگر آج کوئی جرم نہیں ہے اور اسے ریکسٹاگ جو کہ ایسا قانون بناتی ہے جس سے وہ جرم بن جاتا ہے تو آپ کو بیک ان ٹو دا ڈیٹ سزا نہیں ہو سکتی. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ سے کوئی بندہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ووٹ کس پارٹی کو دیا، آپ جو ہے کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے. اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہو تو 1891 میں آخری دفعہ سویڈن نے ایز اے اسٹیٹ شہریوں سے پوچھا تھا کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے. آپ نے آج تک کوئی ایسا فارم فل نہیں کیا ہوگا جہاں پہ مذہب کا خانہ. یہ آئینی طور پہ پابندی ہے کہ وہ نہیں پوچھ سکتے. پھر آپ سوال کریں گے جی کبھی کبھی اخباروں میں آتا ہے کہ جی پاکستان سویڈن میں 3 لاکھ مسلمان ہیں، تو یہ صرف ایک گیس ہے کہ جی اتنے بندے مسلمان ملکوں سے آئے ہیں اور ان مسلمان ملکوں میں سے جو ہے آپ لیٹ سے 90% جو ہے وہ شاید مسلمان. یہ صرف ایک پیور گیس ہے، کوئی ایگزیکٹ فگرز نہیں. اسی طرح آپ جو ہے آپ کا کوئی رجسٹرڈ نہیں بنا سکتا کہ جی آپ کس مذہب سے ہیں، کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے سیاسی جو آپ کسی لیبر یونین سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں. اس طرح کی کوئی جو ہے وہ. اور اس کے بعد اگر آپ کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو اسے 6 گھنٹوں بعد، 24 گھنٹوں بعد، 72 گھنٹوں بعد مختلف وہ اس کی اسٹیپس ہیں، اس کے مطابق آپ کو انہوں نے کورٹ میں لے لیا. اگر آپ جو ہے اگر آپ آفس میلنگ جائیں تو وہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں، لیکن اس سے پھر آپ نے وہ ان سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب زبان کون سی بولتے ہیں تو اس زبان سے گیس لگایا جا سکتا ہے کہ جی اردو بندہ یہ بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے تو یہ کہاں ہے. لیکن اس کا ہم رجسٹرڈ نہیں. عدالتیں جو ہیں کتنی عدالت ہیں یہاں پہ کہ جی ججز آر ان پرنسپل irremovable. اگر ایک جج بن گیا ہے اس کو آپ اس کی چھٹی نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ کوئی بڑی خاص. میں یہاں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ سویڈن کا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا. اور میں نے جان بوجھ کے اس کو گوگل بھی نہیں کیا. میں نے کہا یار مجھے اس کو نہ گوگل کرنے کی ضرورت. مجھے پچھلے 30-32 سالوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کا کوئی بیان آیا ہو. ایک دفعہ ایک جج یہاں پہ کسی ہومو سیکسولیٹی کیس میں پکڑا گیا تھا، اس کا ذکر اخبار میں آیا، ادروائز کبھی نہیں. اور یہ ہے ایک اور بات،
آپ کا کوئی فیصلہ ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، لیٹ سے امیگریشن بیکٹ میں آپ کی وائف کا یا آپ کے ہسبینڈ کا اپلیکیشن آپ نے دی ہوئی ہے، منسٹر اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یعنی آئینی طور پہ وہ پابند ہے کہ منسٹر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیس نمبر 325 کو آپ چیک کریں. وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ جی کیسز کا جو ہے پروسیسنگ ٹائم کیا ہے، اور آپ بلڈ سے پاکستان ریلیٹڈ کیسز کو ٹائم زیادہ کیوں لگا، لیکن وہ کسی انڈیویجول کیس کے بارے میں نہیں پوچھتا. اسی طرح جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، جب میں کام کرتا ہوں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا، وہ مجھے آ کے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جی فلانے کیس کا کیا مطلب ہے، یا اس فلانے کیس کا فیصلہ اس طرح ہو. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، فینٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، میرا چیف، اس کا چیف آ کے کسی کیس کے بارے میں بات کر سکے، بات کر سکے. اور اگر وہ بات کرے گا تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ اس کی چھٹی ہو. تو آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے سفیر میں کام کرتا ہے. ہان لیگرے کے پاس کافی لمبی چوڑی اتھارٹی ہوتی ہے. ہان لیگرے کا جو چیف ہے وہ کیس ریویو کے لیے منگوا سکتا ہے، لیکن اس کے ڈیسیجن نہیں کر سکتا. اچھا، اب اس میں ایک اور بات، یہ بھی آئین، جو 4 آئین کی جو مین شکلیں ہیں، جسے چینج کرنے کے لیے 2 جو ہے پارلیمنٹ چاہیے، ایک پارلیمنٹ سے چینج نہیں کر سکتی. یہ والی پارلیمنٹ جو ہے اس جو گرون لاگ اینڈرنگ ہے اس کے لیے بل پیش کرے گی، وہ بل پاس ہو جائے، پھر اگلی گورنمنٹ بنے گی اور وہ دوبارہ اس بل کو اٹھائے اور اس بل کو دوبارہ پارلیمنٹ پاس کرے، تب اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک گورنمنٹ، ایک رکستاگ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہے فریڈم آف دا پریس ایکٹ، اس میں یہ ہے، یہ بات بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا ہوتی کہ سویڈن میں جو بھی سرکاری کاغذ ہے وہ پبلک پراپرٹی، سوائے ڈیفینس کے کچھ ایشوز کے جو انٹر اسٹیٹ ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی لیٹر بھیجا، میں نے کوئی لیٹر بھیجا، آپ نے کوئی ای میل کی، چیف نے کوئی ای میل کی، وہ سب پبلک پراپرٹی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر چیف ایک ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے نا میل، تو اس سے بھی ریٹریو کیا جا سکتا ہے اور ریٹریو کیا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ، کسی اس کو اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں لٹ سے میں الگ تک بول رہا ہوں، مجھے 2004 نہیں، میرا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اگر سے 2022 میں فلانے چیف نے نومبر اور دسمبر میں جتنی میلیں کی ہیں مجھے اس کی کاپی چاہیے. تو وہ آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جی کاپی کیوں چاہیے. 9 پیپروں تک فری آف کاسٹ ہے، 9 جو ہے A4 پیجز ہے، اس کے بعد 2 کراؤن پر پیج. اور آپ کہتے ہیں جی میں پیسے نہیں دے سکتا یا مجھے پیسے نہیں دینا، تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں آ جائیں تو کمپیوٹر پہ آ جائیں. اگر اس پیریڈ کی چیف نے میل ڈیلیٹ کرنی ہے تو آئی ٹی اسے ریٹریو کرے گا، ریکریٹ کرے گا اور وہ پھر آپ کو دے گا. البتہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نام ہیں، جو پشمول نمبر ہیں، انہیں کاٹ لیں. آپ اس کا کنٹینٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن نام پشمول نمبر آپ کو پتہ ہے. اور یہ کام آپ نے ودن 24 آورس شروع کرنا. کبھی کبھی یہ ہوتا، ایک دفعہ höchsta domstolen جو سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ایک پوری این ہے جو تقریباً 30-35 یورسٹ پر کام کرتے ہیں، وہ کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف ان سوالوں کے جواب دیتے. اور تقریباً 150 بندہ ہے سویڈن میں جو کوئی اور کام نہیں کرتا، ان 30-35 بندوں کو بزی رکھتا. اور وہ اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کرتے کیونکہ پھر دوسرے بندے انکریج ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ سڑک بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا میں تو اسے ایگری نہیں، اور فلانے قانون کے تحت اس لیے سڑک نہیں بنی. اب یورسٹ نے چونکہ وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا ہے تو اس نے اس کو پورا پراپر جواب دینا، چاہے وہ ہر روز سوال کر رہا ہے یا دن میں 3 بار. ہمارے پاس ایک بندہ ہے آفس رومیننگ میں، وہ پچھلے 3 سالوں سے اس نے ٹینز آف تھاؤزنڈز جو ہے نا وہاں سے ڈاکومنٹ مانگے. بڑے رولے شولے کے بعد یہ ہوا کہ جی ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اس کی لا کی، اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اسے کہیں کہ جی ہم
200 صفحہ ہر روز کرتے ہیں. تو 3 سال ہو چکے ہیں, ہم ہر روز 200 صفحہ تیار کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہ کہا, میں نے کہا یار اس بندے کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے قانون سے, یہ صرف اور صرف یہ سویڈش بندہ ہو, صرف کھیل رہا ہے, یہ بھی ویلا ہے تو ہم سے کھیل رہا ہے, تو ہم ویسے ہی پیپر نکال کے رکھ لیتے ہیں, نہ اس نے آنا نہ اس نے کرنا. تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ آئے, وہ وصول کرے نہ کرے, آپ نے تیار کر کے دیں. ہر روز 300 صفحہ تیار کیا جاتا ہے اور 2020 سے لگا. اور وہ دیکھیں اس کی جب کہتے ہیں نا رول آف لا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے وہ چاہیے یا نہیں چاہیے, آپ نے اس کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں ہے, آپ نے وہ پیپر نکالنے ہیں, میلز نکالنی ہیں, اس کے اوپر سے نام پرشون نمبر کاٹنے ہیں, تیار رکھنا ہے. وہ اگر وہ آ جائے تو اسے مل جائے, تو وہ ہم اسے میل کرتے ہیں روز کہ جی آپ کے 300 صفحے تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے, اگلے چاہیے. تو ہم لگے. اچھا اس کے بعد یہ ہے تمام سرکاری ادارے, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی میڈیا سے رابطہ کر سکتا. بہت تھوڑے پیپر ایسے ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں یا جن کے اوپر سیکرٹ لکھا ہوتا ہے, بہت تھوڑے, 1%. میں کوئی بھی ڈیسیجن جو ہمارا پالیسی ڈیسیجن ہے وہ کسی بھی نیوز پیپر سے شیئر کر سکتا ہوں, کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ سے شیئر کر سکتا ہوں, اور میرا چیف مجھ سے انڈائریکٹلی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ جی یہ پیپر آپ نے تو نہیں بھیجا. یعنی بڑی ضروری بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے انڈائریکٹلی بھی نہیں پوچھ سکتا. ہمارے ایک دفعہ میں کسی اور آفس میں کام کرتا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے ٹی وی کر رہی تھی, تو اس نے وہ نا تنقید کر رہی تھی اپنے شعبے پہ اور اپنے پہ. تو جب ہم اگلے دن آئے تو وہ جو لا ڈپارٹمنٹ تھا اس کی میل آئی ہوئی تھی کہ جی آپ نے اس سے انڈائریکٹلی بھی نہیں بات کرنی کہ جی ٹی وی پہ کیوں آئی ہوئی تھی. وہ آئی ہوئی تھی, وہ اس کا کام, آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی, خود بات کرے تو کرے, چیف نے بات نہیں کرنی. اچھا اب اس کا ایک بڑا فائدہ ہے, یہ دیکھیں, یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے, یہ میں نے نہیں بنایا, میں نے کہیں سے لیا ہے, کہ جی ٹرسٹ ان دا پولیٹیکل سسٹم, ٹرسٹ ان دا پولیس اینڈ ٹرسٹ ان دا لیگل سسٹم. اسکینڈینیویا اور سوئٹزرلینڈ ٹاپ پہ ہے. یہ دیکھیں سویڈن میں اور اسکینڈینیویا میں لوگ ایک دوسرے پر بھی اعتماد کرتے ہیں اور لوگ اداروں پر بھی اعتماد کرتے ہیں. آپ سویڈن جو ہے یہاں پہ 5ویں نمبر پہ, لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں میجورٹی جو ہے وہ پولیس پہ بھی اعتماد کرتی ہے, اور وہ جا کر ان کا کوئی کیس عدالت میں چلا جائے اور جو انہیں فیصلہ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک. اور میں نے جب 15-20 سال پہلے جب میں نے اسٹیٹ میں کام شروع کیا تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی بھی ایپلیکینٹ کو کسی بھی بندے پہ شک نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بندہ خود لگا, اس کے پیپر آنے دیں, اس کی اپلیکیشن آنے دیں, کیس آنے دیں, صرف کیس پہ بات کریں. آپ نے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا. اب دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا جی آپ نے ہیلمٹ انہوں نے اوبلیگیٹری کر دیا, لوگ کیا کہیں گے جی یہ شہباز شریف نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جس کا. اس کے بعد دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں, اگر وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ لیبارٹری والے سے ملا ہوا, اور اگر ٹیسٹ نہ لکھ کے دے تو آپ کہتے ہیں انہوں کی پتا کہ میرے کو مسئلہ. لیکن یہاں پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی میں نے آپ کی MRI کروانی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کروا دیں, وہ کہتے ہیں نہیں کروانی, تو آپ اس کی بات پہ یقین کرتے ہیں. یقین کرنا چاہیے. میرا اپنا بیٹا ماشاء اللہ زندگی سے چل رہا, وہ 22 سال کا ہے, وہ ایک دفعہ اس کو فٹ بال کھیلتا تو یہاں پہ درد ہو رہی تھی, تو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا درد نہیں ہوئی. تو دوسرے تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو میں نے اسے کہا کہ جی تمہارا فرق تمہارا سیکٹرا سیکھنا, اس سے MRI نہ کروا دیا جائے. اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا یار اسے 2-3 مہینے ہوئے, اسے درد ہو رہی ہے. کہتا ہے ٹرسٹ ہو, جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں کروا لوں گا, مہینے ڈیڑھ تک یہ ٹھیک ہے. اور اگر میں ہر بندے کی MRI کروانی شروع کر دوں صرف اس لیے ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, تو پھر تو جو ہے نا ہم شام سے پہلے فارغ ہو. تو اس لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو دوائی دیتا ہے تب بھی ٹرسٹ کریں, سوال ضرور کریں, اور آپ کا حق ہے سوال کرنا, لیکن شک نہ
نہ اتھارٹیز پہ شک کریں، نہ اپنے بہن بھائیوں پہ شک کریں. وہ آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں میں، آپ کو گھروں میں ماں سے کوئی بات کریں تو کہتے ہیں بیوی نے پڑھایا. یعنی ماں بیٹے پہ شک کر رہی ہے، بیوی جو ہے وہ شریع شک کر رہی ہے کہ انہوں نے بہن نے پڑھایا. تو آپ نا شک نہ کریں. شک کرنے سے آپ کا اپنا جینا حرام ہوگا. یقین کریں ایک دوسرے پہ. کوئی بندہ فرشتہ نہیں ہے. ممکن ہے اس ٹائم اس کی نیت گڑبڑ ہو اس میں، لیکن دین واٹ، ہماری بھی کس ٹائم ہو جاتی ہے. اب بات آ گئی فرواتنگز لا کی. فرواتنگز لا کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ لا جو ہماری یہ اسٹاپلی کا مینیجر کو یا یہ جو ہماری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں ان کو وہ جو ہے رول کرتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات لیگالیتیت. لیگالیتیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری لا بک میں وہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو اس کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کو کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسے کہ جی اگر آپ نے میری یہ جو ہے وہ باندھ بھی گھر نہیں کاٹی جا سکتی، لیکن فرض کریں کوئی بھی ڈیسیجن آیا ہے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ جی جاگ دی ہال لاگس تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ لا بک کا وہ مجھے پیراگراف چاہیے جس کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا. یہ ہے لیگالیٹی. آبجیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کیا جائے وہ آبجیکٹو گراؤنڈس پہ کیا. یہ وہ جو مارک فیصلہ ہے یا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس بندے نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس کا میننگ میں کوئی قدر نہیں. اور تیسری بات پروپورشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جرم اتنی سزا. اگر آپ نے ایک دن فرض کریں آپ نے باپ جو ہے وہ غلط کر لیا اور پکڑے گئے تو اب اس کی آپ کو مہینہ قید نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ باپ کے پیسے واپس ہو جائیں گے، ممکن ہے چھوٹا موٹا وہ اوپر سے فائن ہو جائے، لیکن آپ کو قید کی سزا نہیں ہو سکتی. جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کو وہ قید لگا. تیسری بات سروس. تمام سروس سویڈش اتھارٹیز جو ہیں پابند ہیں، وہ ایک منیمم نمبر آف آورس جو ہیں وہ ان کی پبلک ڈیلنگ ہو دیں گے اور بندے جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں. تھل جنگ کے کھیت بھی وہی چیز ہے. اور سام ورکن جہاں ضرورت ہو ایک اتھارٹی دوسری اتھارٹی سے رابطہ کر کے کسٹمر کی مدد کر سکتے. اور جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اسٹیٹ میں وہ پابند ہے کہ یہ چھ چیزیں چاہیے ہر ٹائم اس کے نظر کے سامنے ہونی چاہیے. اگر آپ ابھی کل پرسوں بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی، اگر آپ آگسٹ ریمیڈنگ میں پروگرام میں ہو نا، فار ایگزامپل جو گارنٹی میں اور آپ وہاں پہ آپ کو سنکشن ہو جائے تو آپ کی ایس لی بھی اڑ جاتی ہے. یہ تھوڑا آوانسیرت بات ہے، یہ بھی ڈبل جیپرڈی میں آتی ہے. اور ہم نے اسے کل ہی اس کو کہا کہ ہمیں نا یہ بتانا چاہیے پارلیمنٹ کو کہ یہ غلط ہے. یہ تو کئی سارے کیسز ایسے ہیں جس میں وہ ڈبل سزا ہو جائے. اچھا، اب جینا نے فارورڈنگ ڈسپیوٹ کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سویڈن میں. وہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ میرا میرٹ پہ نہیں ہوں، میں نے بیولوجی بھی نہیں پڑھی، لیکن میں نے میڈیکل کالج میں اپلائی کر دیا اور غلطی سے انہوں نے مجھے ڈیسیجن بھیج دیا کہ جی آپ آ وہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکتا اگر میں نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. جو فیصلہ ایک دفعہ ہو گیا ہے اگر آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوا تو جو پازیٹیو فیصلہ ہے وہ سے ریورس نہیں کیا. اسی لیے بعض دفعہ کچھ بندے آپس میں بیٹھے ہوتے کہتے ہیں عہدہ پہ کام ہو گیا سی، آپ کو نہیں پتا کہ ممکن ہے کہ اس کا غلط ہو گیا ہو، لیکن چونکہ وہ جنہ نے فارورڈنگ ڈسپیوٹ تھا تو نہ اتھارٹی نے اسے بتایا کہ یہ ہمارے کسی بندے نے چبل ماری ہے اور اس نے جلدی جلدی فیصلہ کر دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہاں کی اپیل کبھی نہیں ہوتی کہ جی آپ کو میرے بڑا اسٹاف مل گئی ہو تو آپ آ کے اپیل کرتے ہیں کہ مجھے کیوں ملی، لیکن نہ پہ اپیل ہوتی ہے. جو اناڑی ہم نگارے ہوتا ہے وہ نہ سے کبھی کبھی ڈرتا ہے کیونکہ نہ نے کئی جگہ جا کے ریویو ہونا ہے، اسے عدالت نے بھی ریویو کرنا ہے، اسے چیف نے بھی ریویو کرنا ہے، ان ہاؤس بھی اس نے ریویو ہونا ہے. تو اکثر تو خیر نہیں، لیکن کچھ جو نئے نیو کمرز ہوتے ہیں یا جو کچھ ایسے ماڑے ہوتے ہیں یا جو بالکل ہی آپ کام سے ان کی دلچسپی اٹھ گئی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ فیصلے کو ہاں کرتے ہیں، جان چھڑتے. اس میں اس کا تو کام ہو گیا، دوسرے کو لگتا ہے کہ یار میرا بھی کام ہو گیا. آپ اسے کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سارے کا سارا ڈیسیجن ہے. اس لیے
یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ اگر جو ہے آپ کو کوئی فیصلہ آ جائے تو اس سے نیگیٹو میں ریورس نہیں کیا جا سکتا. آج سے 20-25 سال پہلے پونی یونیورسٹی میں اس طرح ہوا تھا کہ وہاں پہ 4 لڑکوں کو میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا, وہ میرٹ پہ نہیں, لیکن اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو وہ وہاں آگے, اور یہ بڑی مزے کی بات ہے, اس میں ہوا اس طرح کہ اب پورے اسکول کو, پورے کالج کو پتا تھا کہ یہ 4 لڑکے آئے ہیں, یا لڑکے تھے یا 2 لڑکیاں تھیں, یاد لیکن 4 اسٹوڈنٹس تھے. یہ مفت خوری میں آ گئے کہ یہ میرٹ شہر پہ نہیں تھے, بس غلطی لگی ہے کہیں پہ, ان کو لیٹر چلا گیا کہ جی آپ کا ایڈمیشن. 2 سال بعد جب انہوں نے اسے فالو اپ کیا تو ان 4 کا رزلٹ پورے اسکول میں اپنے بیچ میں سب سے بہتر. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب پورے کالج کی نظریں ان پر تھی, تو ان کے لیے یہ اب چیلنج بن گیا کہ یار اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ چلو آپ تو غلطی سے گئے ہیں لیکن بالکل گئے نہیں. اچھا, اب میں نے اسٹاکہولم یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا تھا, اسے کہتے ہیں فورتھاؤز اکانومی, تو ہمارا ٹیچر تھا, اس نے ایک ہمیں بات بتائی, کیونکہ اس کے بعد صدیق صاحب نے اس موضوع پہ بات کرنی تو میں نے جان بوجھ کے اسے رکھ لیا. اس نے کہا جی یاد رکھیں کہ ال کپون جو تھا, اس نے جو گاڈ فادر فلمز بنی ہوئی جس پہ, اس نے ڈزنز آف مرڈرز کروائے, لیکن اس پہ اسے سزا نہیں ہوئی. اسے سزا ہوئی تھی ٹیکس اویژن. اس نے مذاق میں انہوں نے کہا کہ بندہ مار دیں لیکن سویڈن میں ٹیکس والوں سے پنگا لیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن جو ہے بہت ویل ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. 90% جو ٹرانزیکشن ہیں وہ کارڈ سے یا بینک ٹو بینک ٹرانسفر سے یا سوئچ سے ہو, اور آپ کا وہ اتنا ہیوی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے کہ اگر اس کو ڈھونڈا جائے تو وہ جو ہے آپ کے وہ گھر تک وہ پہنچ جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے ٹیکس سے بچنا مشکل کام ہے, اور سویڈن میں بچنا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی اب ہم سویڈن میں ہیں, ہمارے اگر 100% 90% حقوق ہمیں ملتے ہیں, بہت لمبی چوڑی زیادتی نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم بھی کسی قسم کی خباثت نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کے حق بھی ملیں اور آپ اپنی ڈیوٹی وقت پہ بہانہ ڈھونڈیں. پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی وہ جی میں ٹیکس کیوں دوں, جی وہ اوپر والے کھا جاتے ہیں, میں ٹیکس کیوں دوں, جی یہ فلانا بندہ کھا جاتا ہے, یہ کرتا ہے. یہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہاں پہ بھی رہتے ہوئے ہم ٹیکس پلاننگ اور چیز ہے اور ٹیکس ایویژن اور چیز ہے, جھوٹ بولنا اور چیز ہے, تو یاد رکھیں کہ وہ پھر ہمارے ڈی این اے میں کوئی مسئلہ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں ہم اسلام کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ریپرزینٹ. تو کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ یار ایگزام کتوں آ گیا. بہت شکریہ ابراز صاحب, آپ لوگوں کو